بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد وإن تطيعوه تهتدوا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے محبت کیوں ضروری ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم آل و اصحاب سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آل و اصحاب سے محبت کی بنیاد اساس اہل سنہ والجماع کے نزدیک سب سے پہلی بات اللہ کی توحید ہے۔ اسی لیے اہل بیت میں سے ہم ان افراد کو اہل بیت مانتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم بنی عبد المطلب بن عبد مناف، ان میں سے جو افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان، باقی 360 اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں نصب شدہ بتوں سے انکار جن افراد نے کیا، ان افراد کو ہم اہل بیت رسول اللہ مانتے ہیں۔ لہذا اہل بیت رسول اللہ سے، اصحاب رسول اللہ سے ہماری محبت کی بنیادی اساس، بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید پر، توحید اسماء و صفات پر، توحید ربوبیت پر، توحید الوہیت پر۔ والمؤمنون والمؤمنات، ایمان لانے والے، والمؤمنون والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہے، دوست سے دوست محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی قرآن مقدس میں 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ ایمان والوں کی 3 جماعتیں ہیں۔ پہلی جماعت مہاجرین کی جماعت، دوسری جماعت حضرات انصار کی جماعت، تیسری جماعت حضرات مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والی جماعت۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من بعدہم من قبلہم۔ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے حضرات مہاجرین میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے مال، جائیداد، سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے قربان کر کے، ہجرت کر کے، آبائی وطن قربان کر کے، اپنی بستی اور برادری کو چھوڑ کر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، قرآن فرماتے ہیں ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیے گئے، واموالہم، ان کے مال بھی چھینے گئے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، حضرات مہاجرین کی جماعت، اور اہل بیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سعد و سعید، جعفر ابن ابی طالب اور ان کے سارے آل و اولاد، حضرات مہاجرین کی پوری جماعت، اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کو ان کے گھروں سے بھی بے گھر کیے گئے، واموالہم، ان کو ان کے مال و جائیداد سے بھی محروم کر دیے گئے، اور اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتے ہیں یہ سچے لوگ ہیں، اور ہمیں حکم دیا وکونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ مہاجرین کی جماعت کو صادقین کی جماعت ڈکلیئر کرتا ہے۔ آج ان صادقین کی جماعت پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔
دوسری جماعت والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. حضرات انصار کی جماعت جنہوں نے مہاجرین کے لیے گھر بار کے بندوبست کیے، بود و باش کے انتظام کیے، اور اللہ فرماتے اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں. حضرات انصار کو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ فلاح پانے والی جماعت ہے. پھر تیسری جماعت والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والی جو تیسری جو جماعت ہے، یقولون ربنا اغفر لنا، محبت کی بنیاد پہ پہلی دو جماعتوں سے محبت کی بنیاد پہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ فرماتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، ان دونوں جماعتوں کو فالو کرنے والے، ان دونوں جماعتوں کے راستے پہ قیامت تک چلنے والے، الی ان یرث اللہ الارض ومن علیہا وہو خیر الوارثین، قیامت کے دیواروں تک انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پہ چلنے والی تیسری جماعت. کل 3 جماعتیں ہیں ایمان والوں کی. والذین اتبعوہم بإحسان، اب ان کی ذمہ داری پہلے 2 جماعتوں سے ان کا تعلق کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے، کس بنیاد پر رشتہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، پھر اس آیت میں فرماتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، انصار و مہاجرین کو، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں. سبقونا بالایمان، جو ایمان پر ہم سے سبقت لے کر گئے. تو لہذا یہاں پہ اللہ رب العالمین نے تیسری جماعت کی ذمہ داری یہ لگائی ہے. یقولون، وہ ابھی کہتے ہیں اور قیامت تک کہیں گے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان پر ہم سے سبقت لے کر گئے. تو لہذا میں یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ سے، حضرات اہل بیت سے محبت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید کی بنیاد پر ہم حضرات صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضرات اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. لہذا جن افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، نبی علیہ السلام کی مدد کی، نبی علیہ السلام کی توقیر، عزت و احترام کی، ان لوگوں سے محبت ہمارا ایمان کا جز ہے. اور جن لوگوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، نبی علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی، ان سے ہم عداوت رکھتے ہیں. اسی لیے ابو جہل سے ہمارے دشمنی کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، ابو لہب سے دشمنی کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور عتبہ شیبہ سے دشمنی کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کے منکر تھے. لہذا منکرین توحید سے ہماری عداوت ہے. یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ. اللہ کے توحید کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا، اللہ کی توحید کی بنیاد پر کسی سے دوستی کرنا. اور اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو شان ہے، ان کی بنیادی امتیازی جو وصف قرآن مجید میں بیان کیے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اللہ کے رسول ہے، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، ساتھ دے رہے ہیں اور قیامت تک ساتھ دیں گے. والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی دشمنیاں ہیں، ان کی عداوتیں ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ کی توحید کی بنیاد پر ان کی عداوتیں ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایمان والوں کے ساتھ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہم اجمعین،
قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، ایک دوسرے کی احترام کرنے والے. کس بنیاد پر؟ اللہ کی توحید کی بنیاد پر. تو پہلی بات یہ ہے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت پر ایمان، یہ دوسری بنیاد ہے جس بنیاد پہ ہم آل و اصحاب سے محبت کرتے ہیں. جو لوگ آل و اصحاب میں سے، آل اور اصحاب ہم انہی کہتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی توحید پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جنہوں نے اللہ کی توحید کو قبول کیا، اور آپ علیہ السلام کی رسالت، آپ علیہ السلام کی نبوت، آپ علیہ السلام کی امامت، آپ علیہ السلام کی قیادت پر مکمل ایمان لے آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعوہ تہتدوا، اگر نبی علیہ السلام کی صرف اطاعت کرو گے تہتدوا، تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ کی اقتداء کرنا، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، یہ دوسری بنیاد ہے جس بنیاد پہ ہمارا اہل بیت سے، اصحاب رسول اللہ سے ہمارا رشتہ ہے. ہماری محبت کی بنیاد یہ ہے کیونکہ آل بیت رسول اللہ میں سے بھی اور اصحاب رسول اللہ بھی اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ علیہ السلام کی نبوت پر وہ مکمل ایمان رکھتے تھے. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، لوگوں نے انہیں مشورہ دیا آپ لشکر اسامہ کو مؤخر کیجئے، تاخیر کیجئے، اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیجئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن ابی قحافہ کے اندر یہ ہمت، یہ طاقت نہیں ہے اس لشکر کو روکے، اس قافلے کو روکے جس قافلے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا تھا. لوگوں نے دوسرا مطالبہ کیا، پھر آپ امیر چینج کر دے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی نبوت پر ایمان کی لانے کی وفا اور حق ادا کرتے فرماتے ہیں اس امیر کو چینج کرنے کی بھی ابن ابی قحافہ کے اندر طاقت خم نہیں ہے. جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا، جس امیر کو میرے نبی نے مقرر کیا، اسی لشکر کو اسی امیر کی قیادت پہ روانہ کیا جائے گا، ہر حال میں روانہ کیا جائے گا. اور فرمایا پہلے ہی خطبے میں اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، میری اطاعت اس وقت تک کرتے رہنا جب تک میں اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت کے دائرے میں رہو. فَإِنْ عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاؤں تمہاری اوپر میری اطاعت لازم نہیں ہے. اسی طرح جناب اس میں جو ایک پہلا جو نقطہ ہے اس میں اللہ کی توحید کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. پہلے اللہ کی توحید، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ سے وفاداری، آپ کی پیروی، آپ کی سنت کی بجاوری کے مثال یہ ہے ان کا نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ، ان سے نبی علیہ السلام سے وفا اور محبت کے انداز. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید دیکھ لیجئے، حجر اسود سے گزرتے فرماتے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تیرا بوسہ نہ لیتا. مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے. لہذا نبی علیہ السلام کی اتباع، توحید بھی بیان کیا اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت، آپ کی سنت کی اہمیت کو بھی بیان کیا. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ابو الحیاج الاسدی کو فرماتے الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حیاج اس مشن پہ میں تجھے روانہ کر رہا ہوں جس مشن پہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. پھر فرمایا الا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ،
زمین سے اونچی قبر جہاں بھی ہوں اسے زمین کے ساتھ برابر کیا جائے. وَلَا قَلَادَةً فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ إِلَّا قَطَعْتَهُ, کسی بھی اونٹ کے گلے میں نظر بد سے بچنے کی نیت سے یا بچانے کی نیت سے اگر کوئی ہار وغیرہ اگر لوگوں نے لٹکائے اس کو کاٹ کے رکھ دو, کیونکہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر فرمائے ولا تمثالا الا طمسته, اور کہیں بھی کوئی تصویر نظر آئے اس کو مٹا کے رکھو, کیونکہ وہ تصویر بھی کبھی بھی شرک کا ذریعہ وہ تصویر بن سکتی ہے. یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی توحید پر ایمان کا انداز اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا انداز. تو لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا آل و اصحاب سے محبت کے حوالے سے بنیادی بات اللہ کی توحید, دوسری بنیادی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ کی رسالت پر ایمان. یہ وہ بنیاد ہے, اسی لیے ہم ابو لہب سے عداوت رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, باوجود اس کے ابو لہب بنو ہاشم سے ہی تھا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آل و اصحاب سے محبت کی جو بنیاد ہے اللہ کی توحید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی امامت, آپ کی قیادت پر ایمان, یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پہ ہم اصحاب سے محبت کرتے ہیں, اس بنیاد پہ ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اسی بنیاد پہ محبت کرنے کی, صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب محبت کیا ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے محبت ہوتی کیا ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.